یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیوں کہا گیا؟ یہ سب سے کامل سیرت ہے، اس لیے اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ واہ 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 سبحان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیامت کی صبح تک کائنات انسانی کے لیے کافی و وافی و شافی ہے۔ بہت اچھے، واہ سبحان۔ اس لیے اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ جتنا مرضی کوئی زور لگا لے، سنت مصطفیٰ کو کراس کر کے ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کریں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ نہیں، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا یہ بھی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے یہ بھی۔ لیکن بسا اوقات یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید سمجھا جاتا تھا، میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، کئی آج بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شاید ایک ہرس کی علامت ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انگریز اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی نے انگلیاں چاٹی ہیں، وجہ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے ان انگلیوں کے پوروں میں اللہ نے وہ مادہ رکھا ہے، جب بندہ چاٹتا ہے تو اس کے ذریعے سے بندے کا نظام انہضام کبھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو سنت مصطفیٰ سے آگے تم کبھی جا ہی نہیں سکتے ہو۔ واہ 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 واہ۔ یہ مونچھیں بہت بڑی نہیں رکھنی چاہیے۔ فرمایا جب کھانا کھاؤ تو لقمے کے ساتھ نہ لگے، پانی پیو تو وہ ٹچ نہ کریں۔ تو اس نے ریسرچ کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ نکلی کہ ان کے جو آخر والے کنارے ہوتے ہیں اس کے سامنے زہریلا مادہ لگا ہوا ہوتا ہے، لقمے سے یا پانی سے ٹچ کر کے چلا جائے تو بندہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے واقعی سنت مصطفیٰ کا یہ صدقہ ہے کہ یہ کاٹ دو تاکہ ہر چیز کی جڑ کٹ جائے اور تمہاری صحت ٹھیک رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اسوہ حسنہ تو اس کو اس لیے کہا گیا۔ اب تو انگریز بیچارے ریسرچ کر رہے ہیں نا اس پر۔ اب دیکھیں، میں ایک اور بات کھول دیتا ہوں۔ ڈینگی مچھر جب آتا ہے تو آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ سفید لباس پہنا جائے۔ آپ کہیں گے ڈینگی کا سفید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو سفید کپڑا یا چادر اوڑھ لے، مچھر اس کے قریب آتا ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ سفید لباس، یہ کیا یار، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ کو جو اسوہ حسنہ کہہ کر پکارا گیا، وہ اس لیے اس میں حسن وہ ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ سبحان آپ دیکھیں نا، مل بیٹھ کے کھانا، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کا حسن کیا ہے؟ پیار محبت بھی بڑھتا ہے، ایک دوسرے کا ادب بھی بڑھتا ہے، اکٹھے کھاتے ہوئے اثار کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ ساری بوٹیاں میں نے کھانی ہے، کوئی اور بھی کھائے گا، صبر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کھانے میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، اکٹھے بیٹھ کے کھا رہی ہے۔ بعض صوفیاء نے یہ بھی اشارہ دیا ہے۔ تو اب کیسے یار ان چیزوں کو تم کاؤنٹ کرو گے؟ خدا کا خوف کرو۔ اسوہ حسنہ تو یہ ہے نا، اس کا ایک ایک پہلو حسین ہے۔ اچھا، اتنا حسین پہلو یہ کیوں عطا کیا؟ اس واسطے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہیں۔ میرے نبی کیا ہیں؟ خود معصوم ہیں، اور نبی کو معصوم بنایا اس لیے جاتا ہے چونکہ وہ پوری اپنی امت کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر ہی اگر کسی قسم کا سقم یا کمی ہوگی تو پھر معاشرے کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب حسینوں کے حسین ہیں، آپ کا اسوہ بھی سب حسینوں سے حسین ہے، اس لیے اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے اسوہ کے اندر صرف حسن نہیں ہے، ہر اعتبار کا حسن ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات کر دیتا ہوں، ہر اعتبار کے حسن کا کیا مطلب ہے؟ شادی کرنی ہے، نکاح بالکل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جب تک 20 لاکھ روپیہ نہ ہو تو بالکل نارمل بندہ شادی نہیں کر سکتا۔ ویسے تو آپ 10 دن کے لیے تو اپنے فیشن ڈیزائن اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ حرام کی راہوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے، شادی اگر کرنی ہے تو حکم کیا ہے؟ شادی، اس کے 3 نقطے ہٹا دو تو باقی کیا بچ گیا؟ کہا شادی۔ واہ واہ واہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہترین نکاح کون سا ہے؟ فرمایا جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے۔ کتنا پیارا حسن ہے اس سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم معاشرے کی برائی اور گندگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ برائی اور گندگی کیا ہے؟ یہ بدکاری ہی تو ہے۔ تو کیسے؟ تو ایسے ہے کہ نکاح عام کرو، زنا بند کرو۔ تو جب نکاح عام کیسے ہوگا؟ جب ہم آسانی کریں گے۔ تو یہ اسوہ حسنہ کا پہلو ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کی شادیاں اٹھا کے دیکھ لیں، میرا خیال اگر اس طور طریقے پر کریں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 50,000 روپیہ آج کا لگے گا تو شادی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ڈیزائن، ہمارے فیشن، ہمارے جو معاشرے کا رکھ رکھاؤ، ناک نہیں رہتی، یہ ناک نہ ہوتی نہ مسئلے بنتے۔ اس کی خاطر یہ طرح اسوہ حسنہ اس لیے ہر اعتبار کا حسن اس میں پایا جاتا ہے۔